أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہدایت اور صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا جو گناہوں سے پاک و صاف، نہایت ہی خلیق، نیک، امین اور سچے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس خدا کا حکم آتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سناتے اور سمجھاتے تھے اور ان کی ہر طرح ہمدردی اور خیر خواہی کرتے تھے۔ ان رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے۔ جس نے ان کا کہا مانا، اس نے خدا کا کہا مانا، اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ ایسے رسول بہت سے آئے ہیں جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں چند نبیوں کا نام آیا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و تبلیغ کے بعد بجائے غور و فکر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے فرمان کو قبول کرنے کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد تو غارت ہو کیا، اسی لیے ہم کو بلایا ہے، اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا، دنیا و آخرت میں اپنے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے۔ مکہ والے دن رات آپ کو ستانے کے در پہ ہیں۔ آپ کے ساتھیوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہایت صبر و استقلال کے ساتھ نیک باتوں کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ اپنے خاندان یعنی قریش اور رشتہ داروں کو وعظ و تبلیغ اور آخری تنبیہ آپ اور فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجلاس کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباح کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کے بعد یوں خطاب فرمایا: اے کعب بن لوئی کے خاندان والو، دیکھو میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دیکھو اپنے جانوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر کر لو۔ اے عبد شمس کے خاندان والو، اپنے جانوں کو دوزخ سے بچانے کا سامان کر لو۔ اے عبد مناف کی اولاد، خود اپنے نفسوں پر رحم کھاؤ اور دوزخ سے بچنے کا فکر کر لو۔ اے ہاشم کے خاندان والو، نیک عمل کر کے اپنے نفسوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھو میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم سب کا اور میرا خون کا رشتہ ایک ہے، مگر میں خدا کے ہاں عذاب سے تمہارا کچھ بچاؤ نہ کر سکوں گا۔ وہاں ہر شخص کو اپنے عملوں کی جزا و سزا ملے گی، اس لیے یاد رکھو کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا فکر کرنا تم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یوں خطاب فرمایا: اے میری پیاری بیٹی، دنیا میں تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن آخرت میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ وہاں صرف تیرے ہی عملوں کا پھل تیرے سامنے آئے گا۔ آپ نے اسی خطاب میں یہ بھی فرمایا: اے قریش کے قبائل، میری عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے ساتھ گزرا ہے، تم نے ہمیشہ مجھ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ کوہ صفا کی اس وادی میں ایک گھوڑ سوار لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بس اس لشکر سے بچاؤ کا بندوبست کر لو۔ اے قریش کے قبائل، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ حاضرین کی طرف سے ایک آواز بلند ہوتی ہے: کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں پایا۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم کو آپ کے بارے میں تجربہ ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے، اگر میری آواز پر کان نہ دھرو گے تو یقیناً اس عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو صرف ایک سچے خدا کے پرستار بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جلسہ ختم ہوا، لوگ خاموش ہیں، تقریباً سبھی لوگ آپ کے انداز و تبلیغ کے اثر میں ڈوبے ہیں، مگر ایک بد نصیب شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے اور عمر میں کافی سن رسیدہ بھی ہے، جس کا نام ابو لہب ہے، وہ بولتا ہے: تب لکا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ حاضرین جلسہ منتشر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو لہب کے ان لفظوں کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر باری تعالیٰ کو اس کی گستاخی پر جلال آیا
اور قرآن پاک کی مشہور سورہ تبت یدا ابی لہب وتب اسی وقت نازل ہوئی جس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس میں خبر دی گئی کہ وقت آ رہا ہے خود ابو لہب ہی غارت ہو جائے گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عادسیہ بیماری میں مبتلا ہوا جس میں طاعون کی طرح گلٹی نکلتی ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر دفنا دیا۔ پیارے بچوں، ابو لہب کا اصلی نام عبدالعزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلہ فروزہ کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کے آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ پیارے بچوں، سورہ لہب کا ترجمہ پیش ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ بچوں، اس سورہ کا ترجمہ آپ نے سن لیا، تفسیر بھی آپ احسن البیان میں پڑھ لیں۔